ڈپریشن ہے کیا؟ مسائل تو ہم سب کی زندگی میں ہیں. مایوسی جب آتی ہے، تاریکی آتی ہے. کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا ڈپریشن مایوسی ہے، مایوسی تاریکی ہے، تاریکی ابلیسیت ہے. اور وہ جس طرح ابھی اس حدیث کا بھی ذکر ہوا تھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سکوئر بنایا اور اس میں سے لمبی لائن کھینچی جو کہ سکوئر سے باہر نکل گئی، پھر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراسز بنائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری زندگی ہے. وی آل ہیو ویری لمیٹیڈ لائف. جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا چند سانسیں ہی تو عطا کی ہیں تمہیں، اور جو لمبی لائن باہر نکل گئی ہے وہ ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے کراسز تھے وہ جیسے ابھی مراد نے بھی بتایا کہ وہ ایک مصیبت سے نکلو گے دوسرے مسئلے سے نکلو گے تیسرے، یہاں تک کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی کہ آر لائف ول کم ٹو این اینڈ. لیکن یہ مسائل اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکشن یا پرفیکٹ سکون ان لائف. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اس. اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں آف کورس ان کا اگر ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں تو ان کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے تھے کہ اپنا آرام چھوڑیں، فیملی چھوڑیں اور بازار حسن میں جا کے آستانہ بنائیں، لوگ آوازیں کسیں، اپنے سارے کمفرٹس انہوں نے چھوڑ دیے تھے. وہ اللہ کیونکہ ہی واز اے سلیکٹڈ ون، تو ان کے اندر وہ برداشت تھی، وہ ان کو ان چیزوں کا ڈپریشن نہیں تھا، ان کو ان چیزوں سے انگزائٹی پینک اٹیکس نہیں ہوتے تھے. بٹ وین آئی ٹاک اباؤٹ اس یا جنرل ہماری پاپولیشن جو بھی ہے، جب ہمارے ہاں وین وی ہیو دس کہ آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے گھر ہوں، ارسپیکٹیو آف کہ باپ کیا کما رہا ہے یا خامد کیا کما رہا ہے یا اپنی کیا ہے. وی آل وانٹ. ہم یہ جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ایپس دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ان گنت آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں جو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری ہو جائیں. اس سے ہم لوگوں کو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، اس سے ہم بکرنگ شروع کرتے ہیں، اس سے ہم ہر وقت گلے شکوے. جو زیادہ پرابلمز ڈپریشن میں زیادہ میجورٹی جو ہے وہ خواتین آتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اس لیے بھی خواتین آتی ہیں کیونکہ آلدو نیو جنریشن اتنی سپریسڈ نہیں ہے، لیکن جو ارلیئر جنریشن ہے خواتین کی وہ کافی سپریسڈ رکھی گئی ہیں ان لاز میں رہ کے، یا ہسبینڈز ان کے سختی کرنا، یعنی کہ اپنا کلچر سمجھتے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھو. تو وہ خواتین اب اس وقت 70s میں 60s میں تو آٹو پہ ان کے اندر دبا دبا کے فرسٹریشنز ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے. اور ظاہر ہے جب ماں میں ڈپریشن ہوگا یا خواہشات پوری نہیں ہوں گی یا خام میں زیادتیاں برداشت کی ہوں گی تو انگزائٹی بھی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کا ذہن کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، السرز بھی ڈیولپ ہوں گے، اور پھر یہ چیز ٹریول کرے گی آگے اولاد میں. خاص طور پہ ماؤں سے ڈپریشن جاتا ہے بیٹیوں کے اندر، ڈیفینیٹلی جاتا ہے. میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، ایسی فیملیز اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا نخواستہ کوئی ان کو کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، سر پہ چھت ہے. جیسے ابھی انہوں نے اتنی خوبصورت وہ ہمیں بتایا کہ اگر ایک دن کا کھانا ہو اور سو سکتے ہو، پہنا ہوا ہو، سر پہ چھت ہو، تو آپ پہ نعمت مکمل ہو گئی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ کبھی بھی نہیں. جو زیادہ تر یہ ڈپریشن کیوں چلتا ہے، اسی لیے مایوسیاں، فرسٹریشنز، ناشکریاں، اینڈ ہاؤ اٹ ٹریولز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جیسے کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. کیا اللہ جل شانہ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا اور خواتین کو کس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، مرد کیسے ان کے اوپر، حالانکہ مردوں پہ بھی بڑی سختی ہے کہ بہت سختی سے تم سے سوال کیا جائے گا کاکیوں کے بارے میں، لیکن کون اس طرف دھیان دیتا ہے؟ اس وقت اپنی مردانگی میں جھاڑ جھپٹ چڑھائیاں کر دینی اور سارا. تو جب آپ میں ڈپریشن ہوگا، آپ پھر جب عورتیں ذرا بڑی ہوتی ہیں، عمر میں ذرا بڑی ہوتی ہیں، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں
کہ میں نے بڑی سخت زندگی گزاری، مجھے پیسوں کی بڑی تنگی تھی. حالانکہ اگر یہ سبق فقراء کے پہلے سے ہوتے تو کبھی بھی ناشکری نہ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ماں باپ کی آگے سے جو بیٹیاں جانتے ہیں ہم کسی کو، ان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان سب میں یہی ٹرینڈ ہے. نن آف دیم از ہیپی. ہر وقت گلا شکوہ ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھنا کہ بھائیوں کے پاس بہتر ہے، بھابھیوں کے پاس بہتر ہے. اور آگے سے پھر یہ چیز آگے سے فردر ان کی بیٹیوں میں گئی ہے، آگے سے ان میں گئی. سو اٹ مینس کہ ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مائیں ناشکری میں رہیں گی، ڈپریشن میں رہیں گی، سڑتی کڑتی رہیں گی، اور وہ جو کلندر پاک فرماتے ہیں نا، بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. اور فرماتے تھے اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں. تو چہرے کب مسکرائیں گے؟ اب مسئلے جیسے اس نے انم نے بنایا ہم سب کی زندگیوں میں ہے. خام میں لو جی اگر رات کو چائے بنانی، یہ دوپہر کو کھانا پکانے کے گیس بند ہوگی. مسئلہ تو ہے بہت بڑا. اب اگر ہم اس کو مصیبت سمجھ کے، اب ڈیفرنٹ نیچرز ہیں، اب اگر مصیبت سمجھ کے ایک چیخنا چلانا شروع کر دے، کیا بکواس ہے، غصہ گھر میں ادھر ادھر اتارنا شروع کر دے، تو یس دیٹ از اے مصیبت، اور سارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اور جب ایک عادت بن جاتی ہے ہر مسئلے پہ چیخنا چلانا، رونا دھونا، تو آپ کی پرسنالٹی کا ٹریٹ بنتا ہے. آپ کو پیلپٹیشن ہوئیں گی، ظاہر ہے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے گی. آپ کو جس کو انگزائٹی کہتے ہیں، جب یہ زیادہ بگڑتی ہے تو پھر پینک اٹیک ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ جو obsessive compulsive disorder کی بات ہو رہی تھی، اس کا بھی بہت تعلق ہے. انگزائٹی ڈس آرڈر ہے بیسیکلی. پاکی نہ پاکی، یہاں فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت یہاں فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ پیچھے سے کہیں فرسٹریشن لے کے آ رہے ہو، بات وہی ہو جاتی. میں یہ چیز چاہتی ہوں میری زندگی میں نہیں مل رہی، میں ایسے چاہتی ہوں ایسا نہیں ہو رہا، یہ باہر اس طرح کیوں ہے، میرے رشتہ دار سسرال ایسا کیوں ہے، میاں کیوں نہیں میری مرضی کے مطابق، فلانا کیوں نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر ہر وقت آپ کی سوچ کے اوپر کنٹینیوسلی آپ کو سٹریس میں رکھتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ان سب چیزوں کا علاج دوائیوں میں. کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا بیمار علاج جو ہے، بیمار سوچ کا علاج دوائیوں میں نہیں ہے. اسی لیے آپ نے سورہ رحمان کا ہمیں پیغام دیا. فرماتے تھے کہ بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے.